أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. سورہ المجادلہ آیت نمبر 21 اور 22 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ حزب الرحمن، حزب اللہ کی صفات بیان فرما رہا ہے. حزب الشیطان وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستیاں کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر آرڈر کی نافرمانی کرتے ہیں. اللہ ہمارا کوئی بات نہیں، یہ دنیا کے اندر پذیر ہو کر رہیں گے، آخرت کے اندر بھی ان کے لیے ذلت آمیز نہ ہو. اللہ نے یہ لکھ دیا ہے لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے. ان اللہ قوی عزیز، اللہ بڑی طاقتور ذات ہے، بڑی زبردست ذات ہے، اس کی طاقت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. کہ اللہ فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں یوادون من حاد اللہ ورسولہ، وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. ولو کانوا آباءہم، چاہے ان کے باپ ہوں، او ابناءہم، چاہے ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم، چاہے ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم، چاہے ان کے خاندان کے لوگ ہوں. یہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے کسی سے جو ہے محبت نہیں کرتے بلکہ ان کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دل کے اندر ایمان کو سب کر دیا ہے. وأیدہم بروح منہ، اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، جن میں یہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گیا. اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے، کامیاب و کامران ہونے والا ہے. قرآن جو ہے اعلان بیان فرما رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ کافروں کو اپنا دوست نہیں بناتے، چاہے ان کے باپ ہوں، چاہے بیٹے ہوں، چاہے بھائی ہوں. اس کا منظر جنگ بدر میں انسانیت نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن جرح، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں اپنے باپ عبداللہ بن جرح کو قتل کیا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو قتل کیا جو جنگ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آیا. یہ ایسے کہہ دینا آسان ہے، لیکن اپنے قریبی رشتہ داروں کو گردے اڑانا جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اہل ایمان ایسے عظیم انسان ہیں. اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں بھی ایسے عظیم انسانوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.